جس نے انتظار کیا ایک محبت جو اللہ نے لکھی، اس نے اس کا انتظار کیا کمزوری کی وجہ سے نہیں بلکہ ایمان کی وجہ سے، ایک ایسی دنیا میں جہاں لوگ محبت کے لیے بائیں اور دائیں ثواب کرتے ہیں۔ اس نے انتظار چانا، وہ اس کی دعا تھی، خواہش نہیں۔ اس کا دل اس کے پیچھے نہیں بھاگا بلکہ اس کے لیے رب سے مانگتا رہا، مگر اللہ نے ملاقات کے بجائے آزمائش لکھی، نکاح کے بجائے دل ٹوٹنے کا مرحلہ، اور اس کے بعد جو ہوا وہ محبت سے بڑھ کر تھا، وہ ایمان تھا۔ یہ ہے اس شخص کی کہانی جس نے حضرت علی کے الفاظ کو سچ کر دکھایا، جو محبت میں صبر کرتا ہے اسے بے انتہا اجر دیا جاتا ہے، اور جب دنیا نے اس کا درد دیکھا اللہ نے اس کا صبر دیکھا۔ رات خاموش تھی، صرف کھڑکی کے شیشے پر بارش کی بوندوں کی آواز آ رہی تھی۔ ایان کھڑکی کے پاس بیٹھا تھا، اس کے ہاتھوں میں چائے کا کپ تھا جو اب ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ نیچے شہر کی روشنیاں جگمگا رہی تھیں مگر اس کے دل میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ اس سے محبت کرتا تھا، الفاظ سے نہیں بلکہ دعاؤں سے۔ ہر تہجد، ہر خاموش آنسو، ہر سجدے کے بیچ سے نکلی آہ میں اس کا نام ہوتا۔ اس کا نام امیرہ تھا، وہ لڑکی جو حق کے ساتھ مسکراتی تھی، نرم لہجے میں بات کرتی تھی مگر اس کی آواز ایان کے دل میں دیر تک گونجتی رہتی تھی۔ ان کی ملاقات دبئی کی ایک یونیورسٹی میں ایک سیمینار میں ہوئی۔ موضوع تھا دی ایتھکس آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس، یعنی مصنوعی ذہانت کی اخلاقیات۔ ایان انجینئرنگ کے آخری سال میں تھا اور امیرہ نفسیات پڑھ رہی تھی۔ پہلی گفتگو رومانوی نہیں تھی بلکہ فکری تھی۔ انہوں نے مشینوں میں اخلاقیات، روح اور انسانیت پر بات کی، مگر وہ گفتگو ایان کے دل پر ایک نشان چھوڑ گئی۔ دن ہفتوں میں بدل گئے، باتیں گہری ہونے لگیں، زندگی، ایمان، خوابوں اور مقصد پر، مگر دونوں نے کبھی حدود نہ پار کیں۔ جب بھی خواہش نے سر الفاٹ الف، ایمان نے اسے دبا دیا۔ ایان نے کبھی میں تم سے محبت کرتا ہوں وہ نہیں کہا، وہ صرف یہ کہتا اللہ تمہیں ہمیشہ بھلائی میں رکھے۔ یہ محبت خاموش تھی، پاکیزہ، سب سے بھری، مانگنے والی نہیں بلکہ رب سے جوڑنے والی۔ مگر صبر کی قیمت ہوتی ہے۔ جب ایان نے ہمت کر کے امیرہ کے والد سے بات کرنے کا فیصلہ کیا تو حقیقت بجلی کی طرح گری۔ امیرہ کے والد ایک روایتی تاجر تھے جنہوں نے پہلے ہی اس کی شادی اپنے ایک کزن سے طے کر رکھی تھی جو آرڈن میں رہتا تھا۔ امیرہ روتی ہوئی ایان کے پاس آئی۔ ایان، میں معذرت چاہتی ہوں، میرے والد نہیں مانیں گے۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ ایان نے مسکرا کر کہا پھر ہم انہیں برا نہیں کہیں گے، شاید اللہ ہمیں سزا نہیں دے رہا بلکہ آزما رہا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی، وہاں غصہ نہیں ایمان تھا۔ ہفتے مہینوں میں بدل گئے، رابطہ ختم ہو گیا نہ چاہتے ہوئے بھی۔ امیرہ کی منگنی ہو گئی اور ایان نے خود کو کام میں جھونک دیا۔ وہ قطر چلا گیا، ایک ٹیک کمپنی میں نوکری ملی۔ لمبے گھنٹے، خاموش راتیں اور تنہائی اس کی نئی زندگی بن گئیں۔ مگر ہر رات جب دنیا سو جاتی وہ جائے نماز پر بیٹھتا، اللہ اگر وہ میرے نصیب میں ہے تو واپس لوٹا دے، اگر نہیں تو میرے دل کو صبر دے۔ اسے معلوم نہ تھا کہ یہی دعا اس کی تقدیر بدلنے والی ہے۔ سال گزر گئے، امیرہ کی شادی ہونے سے پہلے ہی ٹوٹ گئی۔ پتہ چلا اس کا منگیتر دوہری زندگی گزار رہا تھا۔ گھر والے شرمندہ، والد ٹوٹ گئے۔ اسی گمراہی میں امیرہ کو ایان کی وہ بات یاد آئی، صبر طوفان کے گزرنے کا انتظار نہیں بلکہ طوفان میں اللہ کی حمد ہے۔ ادھر ایان بھی بدل چکا تھا، اس کی داڑھی بڑھ چکی تھی، ترجیحات بدل گئیں۔ اب وہ مسجد میں رضاکار تھا، غریب بچوں کو کوڈنگ سکھاتا۔ وہ اب دعا نہیں کرتا تھا کہ امیرہ واپس آئے، بلکہ یہ دعا کرتا تھا کہ وہ خوش رہے جہاں بھی ہو۔ پھر ایک دن تقدیر نے دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایان استنبول میں ایک اسلامک ٹیک کانفرنس میں لیکچر دے رہا تھا۔ لیکچر کے بعد ایک عورت اس کے قریب آئی، چہرہ نقاب میں مگر آنکھیں جانی پہچانی۔ ایان، اس نے پلٹ کر دیکھا، وقت تھم گیا۔ وہ امیرہ تھی، مگر اب وہ پہلے جیسی نہیں تھی۔ آنکھوں میں سکون تھا، لہجے میں نرمی، چہرے پر نور۔ میں نے تمہارے پروجیکٹس کے بارے میں سنا ہے، وہ بولی۔ تم بہت لوگوں کی مدد کر رہے ہو، میں صرف شکریہ کہنا چاہتی تھی۔ تم نے ایک بار میرے لیے دعا کی تھی۔
اللہ نے قبول کر لی۔ ایان نے مسکرا کر پوچھا، اور تم؟ میں نے سکون پایا، اس نے آہستہ کہا۔ دل ٹوٹنے کے بعد میں نے اللہ کو پا لیا۔ وہ دونوں کنارے بیٹھے بوسفورس کی لہروں کو دیکھتے رہے۔ اب وہ عاشق نہیں تھے، دو روحیں تھیں جو اللہ کے وقت کو سمجھ چکی تھیں۔ امیرہ نے کہا، میں اب محبت نہیں ڈھونڈ رہی، مقصد ڈھونڈ رہی ہوں۔ ایان نے جواب دیا، شاید صبر ہی اصل محبت کی کہانی ہے۔ کچھ مہینوں بعد ان کی راہیں دوبارہ ملیں، اس بار خاندانوں کے ذریعے۔ امیرہ کے والد جو زندگی سے نرم ہو چکے تھے، ایک خیراتی تقریب میں ایان سے ملے۔ جب جانا کہ وہی لڑکا ہے تو آہستہ کہا، شاید تم ہی وہ ہو جسے اللہ نے ہمارے لیے چانا تھا۔ نکاح سادہ تھا، نہ حال نہ شور، بس قرآن کی تلاوت، آنسو اور دعائیں۔ جب امام صاحب نے دعا پڑھی، امیرہ نے آہستہ کہا، صبر ہی تو محبت ہے۔ ایان نے دل میں سوچا، یہ سالوں کا انتظار، وہ دعائیں، وہ تنہائی، سب کا صلہ آج ایک مسکراہٹ کی صورت میں ملا۔ مگر ان کی کہانی آرام پر ختم نہیں ہوئی، بلکہ مقصد پر۔ انہوں نے مل کر ایک فاؤنڈیشن قائم کی جو نوجوانوں کو ڈیجیٹل مہارتیں اور اسلامی اخلاقیات سکھاتی۔ جب کوئی ایان سے پوچھتا، تم نے اتنے سال صبر کیسے کیا، وہ مسکرا کر کہتا، کیونکہ حضرت علی نے فرمایا تھا، جو محبت میں صبر کرتا ہے اسے بے انتہا اجر دیا جاتا ہے، اور میں نے وہ اجر اسی دنیا میں دیکھا، اور امید ہے آخرت میں دوبارہ دیکھوں گا۔ امیرہ ہنس کر کہتی، کبھی کبھی اللہ محبت میں تاخیر اس لیے کرتا ہے تاکہ اسے پاکیزہ بنا دے۔ سالوں بعد جب ان کے بچے قرآن پڑھ رہے تھے، ایان نے کہا، تم وہ دعا ہو جس کے قبول ہونے کی میں نے امید چھوڑ دی تھی۔ امیرہ مسکرائی، اللہ کے حضور مانگی گئی کوئی دعا ضائع نہیں جاتی۔ اور اس لمحے دونوں سمجھ گئے، محبت کا مطلب وہ نہیں جو ہم چاہتے ہیں، بلکہ وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے، کیونکہ محبت میں صبر کمزوری نہیں، عبادت ہے۔ اگر اس کہانی نے آپ کے دل کو چھوا تو یاد رکھیں، اللہ کی تاخیر انکار نہیں ہوتی۔ شاید وہ دل ٹوٹنا، وہ انتظار، وہ خاموش دعا آپ کا امتحان ہو، اور جب آپ صبر کرتے ہیں تو وقت نہیں گنوا رہے، اجر کما رہے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، جو محبت میں صبر کرتا ہے اسے بے انتہا اجر دیا جاتا ہے۔ لہذا یقین رکھیں، جو آپ کے نصیب میں ہے وہ آپ کو ضرور ملے گا، شاید آج نہیں مگر جب آپ کی روح تیار ہو جائے گی۔ سبسکرائب کریں دین ان منٹ، جہاں دلوں کو وہ کہانیاں ملتی ہیں جو انہیں اللہ کے قریب لے آتی ہیں۔ دیکھیں، غور کریں، شیئر کریں، کیونکہ ایک کہانی کسی کا دل بدل سکتی ہے، شاید آپ کا۔